بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور خان صاحب کی انہوں نے منجی پوری طرح ٹھوک دی ہے۔ پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں کسی شخص نے عمران خان کو چھوڑتے ہوئے پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور بتایا کہ کیا ہوا 9 مئی کو اور اس کے بعد اور اس سے پہلے پوری کہانی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے فاروق حبیب نے۔ یہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں اور شیخ رشید جو کہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہے ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ ہو گیا ہے۔ تو خان صاحب کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ جتنے اہم لوگ تھے وہ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ان کے ایک دو رہنما ایسے ہیں جو کہ روپوش ہیں یا گرفتار ہیں، ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، لیکن گمان یہ کہ خان صاحب بالآخر اکیلے رہ جائیں گے اور تمام لوگ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ اب جو پریس کانفرنس کرنے والے لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ کنونسڈ ہے، وہ خان صاحب کو کسی جبر یا کسی قہر یا کسی ظلم کی وجہ سے چھوڑ نہیں رہے، بلکہ وہ کنونسڈ ہے۔ تو فاروق حبیب صاحب نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور اب وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں بڑی اہم باتیں کی اور بتایا کہ کس طرح عمران نے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو تشدد پر مائل کیا، قائل کیا اور لیڈرشپ نہیں دکھائی، بلکہ پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو باقاعدہ عمران خان پر ایک پوری چارج شیٹ انہوں نے بیان کی ہے، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان پر کل سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ ان کو آج عدالت سے ریلیف نہیں ملا۔ انہوں نے عدالت میں درخواست کی ہوئی تھی کہ ان کا یہ مقدمہ جیل میں نہ سنا جائے بلکہ اس کی سماعت اوپن کورٹ میں کی جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ درخواست نمٹا دی ہے، یہ کہہ کر کہ اگر وہ اس معاملے میں کوئی ریلیف چاہتے ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں، یعنی جہاں ان کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ضمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اب سوال یہ کہ عمران خان کیوں چاہتے ہیں کہ اس سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہو، اور دوسرا کیا اس کی وجہ ان کی سیکورٹی ہے یا معاملہ سیکریسی کا۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کا سستا ہونا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کل رات کمی کر دی گئی، 40 روپے کی نمایاں کمی کے بعد لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہوگا، یعنی باقی کی جو اشیاء خرد و نوش ہے یا بازار میں جو مہنگائی کا لیول ہے وہ نیچے آئے گا۔ تو لیکن ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی خبر بھی آ گئی ہے کہ سردیوں میں گیس کی قیمت میں 100% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو گیس کی دستیابی کے حوالے سے بھی حکومت نے یہ اعلان کیا ہو کہ گیس جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، یعنی وہ کچھ گھنٹوں کے لیے وقفے سے عوام کو میسر ہوگی، لیکن گیس سردیوں میں ملے گی۔ تو گیس کی قلت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن گیس کی قیمت کا جو معاملہ ہے وہ عوام کے اوپر برق بن کے گرا کہ ایک طرف پیٹرول میں ریلیف اور دوسری طرف گیس قیمتوں میں اضافہ۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اسلام آباد کی عدالت نے اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹس کیس میں مسلسل عدم حاضری کی بنیاد پر اشتہاری ملزم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اعظم سواتی جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے ایف آئی اے کے دونوں مقدمات میں انہیں اشتہاری قرار دیا ہے اور ان کی ضمانتیں بھی اس سے پہلے خارج کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی آج توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے اس حوالے سے درخواست ضمانت کی سماعت کی اور بشرا بی بی کے حوالے سے عدالت نے استفسار کیا کہ وہ کہاں ہے، انہیں سامنے لایا جائے۔ تو بشرا بی بی باقاعدہ روسٹرم پر بلائی گئی اور روسٹرم پر جج صاحب نے یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ یہ واقع بشرا بی بی ہے، خود پیش ہوئی ہیں، انہیں 31 اکتوبر تک کے لیے ضمانت دے دی ہے 5-5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض۔ تو خان صاحب کی اہلیہ کو یعنی وہ گرفتاری سے بچ گئی ہیں اور ان کو 31 اکتوبر تک کے لیے ضمانت مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران وزیراعظم کے وزراء اور سیکرٹری کو ہٹانے سے متعلق درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے مطابق وفاقی وزیر فواد حسن فواد
اور فیڈرل ایڈوائزر احد چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی گئی تھی۔ درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم کے سیکرٹری توقیر شاہ سابق وزیر اعظم کے سیکرٹری رہے ہیں۔ آرٹیکل 218 کے مطابق یہ نگران سیٹ اپ ہے، اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تو جتنے لوگ پچھلی حکومت کے یعنی نواز شریف دور حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں وہ اس وقت نگران سیٹ اپ کا حصہ ہے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ پی آئی اے کی ڈومیسٹک جو فلائٹس ہیں وہ آج بری طرح مسائل کا شکار ہے۔ باکمال لوگ لاجواب سروس والی پی آئی اے کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی 16 پروازوں سمیت تقریباً 24 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ بڑی تعداد میں پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے اور پاکستانی جو ڈومیسٹک سفر کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا ہے۔ کراچی سے رحیم یار کے لیے 2 پروازیں، سکھر روٹ کی پرواز، کراچی سے پشاور کے لیے پرواز اور کراچی سے ملتان کے لیے 2 پروازیں منسوخ کی گئی ہے۔ کویت سٹی سے سیالکوٹ کے لیے پی آئی اے کی جو پرواز ہے وہ 4 گھنٹے تاخیر سے پاکستان پہنچائی گئی۔ جدہ سے سیالکوٹ کی پرواز وہ بھی تاخیر سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک پروازیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہے، جبکہ ڈومیسٹک پروازیں وہ بند ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو یہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پی آئی اے نے پی ایس او کو تیل کی مد میں بھاری ادائیگیاں کرنی ہے۔ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے پی آئی اے وہ رقم ادا نہیں کر پا رہا، تو پی ایس او نے پی آئی اے کو تیل کی فراہمی بند کر دی۔ تو فیول کی عدم فراہمی کی وجہ سے پی آئی اے کی جو سروس ہے وہ پاکستان ریلوے کی سروس سے بھی بدتر ہو گئی ہے، اور پاکستان میں اب لوگ نہ جہاز سے سفر کرنے کے قابل رہے ہیں نہ ٹرین سے سفر کرنے کے قابل رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگ نواز شریف کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا ریل انفراسٹرکچر بہتر کر دیا۔ اگر روڈ انفراسٹرکچر بھی بہتر کر دیتے تو آج اور زیادہ ان کی پذیرائی ہوتی۔ لیکن سب سے پہلے آتے ہیں کہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی ہے، آج وہ اچانک نمودار ہوئے۔ جہانگیر ترین کے آفس سے یہ صحافیوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ آج ایک پریس کانفرنس ہے، جہانگیر ترین اس میں بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن پھر پتہ چلا کہ جہانگیر ترین اس پریس کانفرنس میں نہیں ہے۔ اس پریس کانفرنس میں اچانک فاروق حبیب نمودار ہوئے۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ اعلان کیا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ لیں، اور وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ عمران خان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے۔ پچھلے جو 3-4 ہفتوں سے وہ لاپتہ ہے، ان کا آج ایک کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، جس میں پولیس نے پیش ہو کر کہا کہ فاروق حبیب ان کی حراست میں نہیں ہے، تو عدالت نے ان کی بازیابی کے حوالے سے ان کی بھائی کی طرف سے دی گئی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد آج ہی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج ہی فاروق حبیب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ تحریک انصاف سے اپنی راہ جدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے گھر پر نہیں تھے، اور پچھلے 20 دنوں سے اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھے۔ انہوں نے تمام چیزیں بتائیں، اور پھر انہوں نے اپنے نظریات کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے، اور بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نوجوانوں کے دماغ کو ہائی جیک کر چکے تھے، اور انہوں نے نوجوانوں کو اتنا پرووک کر دیا، اتنا مشتعل کر دیا اپنے اداروں کے خلاف کہ خدا نخواستہ ادارے جو ہے وہ ان کو اور ان کی جماعت کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو فاروق حبیب کی جو 4-5 باتیں موٹی موٹی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی اس پریس کانفرنس میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ پوری طرح کنونس ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان کے اوپر کوئی تشدد یا دباؤ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب کسی نے ان کو اٹھایا ہو یا وہ کسی کی حراست میں رہے ہو تو ان کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہو، ڈی بریف کیا گیا ہو، تو لگتا ہی ہو کہ وہ ان کے اوپر تشدد سے زیادہ ان کے ذہن کے اوپر کام کیا گیا، ان کے جو نظریات اور عقائد ہیں ان کو درست سمتی دی گئی ہے۔ اور چونکہ فاروق ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے اپنے پیش رو، یعنی باقی کے لوگ بھی پڑھے لکھے تھے لیکن عثمان ڈار شاید اس لیول کے پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے جس لیول کا فاروق حبیب ہے یا پھر صداقت عباسی ہے، لیکن صداقت عباسی بھی اپنی پریس کانفرنس میں کنفیوز نظر آئے تھے۔ پریس کانفرنس میں نہیں بلکہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو وہ خاصے کنفیوز نظر آئے تھے۔ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی وہ یہ لگتا تھا کہ وہ اسکرپٹ ہے، ٹو طوطے کی طرح باتیں کرتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ اس نے ایک ایلیبوریشن کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ اب یہ چوتھا مرحلہ ہے۔
پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اچانک سامنے آتے تھے، عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے تھے، کچھ اسکرپٹ پڑھتے تھے اور تحریک استحکام پاکستان میں شامل ہو جاتے تھے۔ پھر ایک اور مرحلہ ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں کی ویڈیو پیغام آنا شروع ہوئے، ان کی کوئی ویڈیو آتی تھی جس میں کہتے تھے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ سے سیاست نہیں کروں گا۔ دوسرا مرحلہ ہوا۔ تیسرا ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو کے انٹرویو کیے گئے اور ان کو ٹاک شوز کا حصہ بنایا گیا، لیکن اس پہ بھی لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ یقین سے مراد یہ کہ لوگوں نے اپنے وہ ویڈیو بنا کے مارکیٹ کرنا شروع کر دیے کہ اگر میں کبھی اس طرح کی پریس کانفرنس کرتا ہوں پایا جاؤں تو سمجھ لے کہ میرے اوپر دباؤ ہے، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے وہ فارمولہ بھی نہیں چلا۔ تو اب ایک مناسب طریقہ کہ اگر کوئی کنونس ہے تو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے اور پھر اس کو طریقے سے کرے۔ تو فاروق حبیب کی پریس کانفرنس یہ بتاتی ہے کہ اس میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، لیکن ان کو اچھی طرح پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھا دیا گیا ہے، ان کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ دیے گئے ہیں جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بیان کیا، اور یہ وہ ٹوٹل ایک یعنی سینیریو بن رہا ہے جو کہ میڈیا میں اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، مجھ سمیت۔ میں ان کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہی وہ باتیں ہیں جو کہ میں اکثر اپنے پروگراموں میں کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو پلان کیا، وہ پلان کے پیچھے ان کی ایک جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اتنا پرووک کر دو، لوگوں کو ایک اتنا اکسا دے، ان کی ذہن سازی انہوں نے کی، لوگوں کو تشدد کی طرف مائل کیا، خود کو انہوں نے مفوق الفطرت ہستی بنا کر پیش کیا جس کے اوپر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں، اور یہ انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ عمل شروع کیا۔ تو فاروق حبیب نے بھی یہ بتایا کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی تو خاصا اس کا سامنا کرتے، اپنی پارٹی کو اسمبلی کا حصہ رکھتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے نہ خود آرام سے وہ بیٹھے، نہ انہوں نے قوم کو بیٹھنے دیا، نہ انہوں نے کسی ورکر کو سپورٹر کو آرام سے بیٹھنے دیا، ملک کے اندر ایک ہلچل مچائی رکھی، بحران پیدا کیا، معیشت خراب کی، سائفر کا نام لے کر ملک کی معیشت کو خراب کیا، امریکہ جیسے ملک کے ساتھ پاکستان کے معاشی تعلقات خراب کیے، جو پاکستان سب سے زیادہ ٹریڈ امریکہ سے کرتا ہے۔ آج بھی حالات اچھے ہوں برے ہوں، آپ دوست ہوں یا دشمن ہوں، سب سے زیادہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو وہ بھی خراب کی، تو وہ معیشت کے اوپر ایک بہت بڑی انہوں نے ضرب لگائی تھی۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی اور پھر بتایا کہ جو ایکچولی پرابلم ہے کہ وہ عمران خان صاحب نفرت کا بیج بو رہے تھے۔ اب نفرت کا بیج بو دیں اور اس کی آبیاری اب کرے نہ کرے، وہ قدرتی طریقے سے بیج جو ہے وہ پنپتا رہے، پھلتا پھولتا رہے، لیکن وہ بیج تو نفرت ہے، تو پودا جو بنے گا اینڈ میں وہ نفرت کا پودا بنے گا۔ تو خان صاحب نے یہی کیا، خان صاحب نے کچے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے جو کہ اب پھل پھول کر جوان ہو چکے ہیں۔ اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کے جو ماننے والے ووٹر سپورٹر ہیں نا، ان کے اندر وہ بیج جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے، اس کو اکھاڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ اس کو لوگوں کو کنونس کرنا اتنا آسان کام ہے۔ ہاں، جو لوگ میچور ہو گئے ہیں، جن کو اب اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اب صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ حالات و واقعات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی اسکول گوئنگ بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی تک عمران خان کے کرزمے میں گرفتار ہیں اور اس کے مناظر آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو اس نے فاروق حبیب نے کہا، اس نے عمران خان کو باقاعدہ فتنہ قرار دیا۔ اس نے کہا یہ عمران خان کو جو فتنہ کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے مثال دی 14 مارچ زمان پارک کے حوالے سے کہ زمان پارک میں چند پولیس کے افسر آئے ایک وارنٹ لے کر، وہ مقدمہ تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، FIR تھی، کچھ بھی تھا، لیکن کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی، ایک وارنٹ لے کر آئے تھے، آپ قانون کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کی اتنی ذہن سازی کر دی کہ وہاں جنگ و جدل کا سامان پیدا ہو گیا۔ آپ نے یعنی لوگوں کو اتنا پرووک کیا ہوا تھا کہ کوئی آپ کو گرفتار کرنے آئے تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو یہ مزاحمت کی گئی، وہاں پہ لوگوں کا نقصان ہوا، اداروں کا نقصان ہوا۔ تو یہ عمران خان کی بحیثیت لیڈر جو ہے وہ ناکامی تھی۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تدبر کا مظاہرہ کرتے اور لوگوں کو اداروں کے ساتھ لڑانے سے گریز کرتے، لیکن انہوں نے الٹ راستہ اختیار کیا۔ ان کا موقف یہ کہ خان صاحب نے ایک تو تشدد کو فروغ دیا، دوسرا وہ کہتے جی 9 مئی کے حوالے سے وہ چونکہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے، روز کہتے تھے مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، تو لوگ کہتے تھے پکڑ کے دکھائے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔
تو پھر یہ معاملہ بہت ایکسٹریم لیول تک پہنچ گیا. ایک سوال بڑا اچھا کیا اس نے کہ کیا 9 مئی سے پہلے جتنے احتجاج ہوئے, مظاہرے ہوئے, کبھی کوئی پی ٹی آئی کی جماعت کا بندہ کینٹ گیا, کور کمانڈر ہاؤس گیا, کسی جی ایچ کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا؟ نہیں. لیکن 9 مئی کو ہی لوگ لبرٹی چوک جمع ہوتے ہیں, پھر وہاں سے کور کمانڈر ہاؤس چلے جاتے ہیں, اور پھر پاکستان بھر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ وہ جو ذہن سازی کی گئی تھی اس کا اثر تھا, اور لوگوں کو باقاعدہ, چونکہ لوگ موٹیویٹڈ تھے, 2-4 لوگوں نے بیچ میں جا کے گائیڈ کرنا تھا کہ چلیں, اور یہ پلان تھا کچھ لوگوں کا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جن لوگوں کو سمجھایا گیا تھا ان لوگوں کو آگے لگایا گیا. لوگوں کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے نا, وہ اس لیول تک پہنچ چکا تھا کہ پارا پھٹ گیا. لوگوں کو آپ نے اتنا زیادہ پرو کیا ہوتا کہ وہ پھر لڑ گئے. یہ لیڈر یہی ہوتا ہے نا, ایموشن پیدا کر دینا. بابر جب شکست کھا کے بھاگا تھا ایران اور واپس آیا تھا, اور پھر آتے اس نے وہ جو جام, شراب کے پیالے, پیمانے, وہ سب توڑ دیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ اب ہم جو ہے وہ آخری خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی. تو یہ کیا ہے؟ موٹیویشن ہے. یہ لوگوں کے اندر پھر وہ جذبہ جو ہے وہ طاقت پکڑتا ہے کہ لیڈر یہ کر رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے. اب جب آپ خود کو ریڈ لائن قرار دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہاتھ لا کے ہو, اسی نہیں لان دیں گے. تو یہ سارا کچھ ہوا. تو بڑی ڈیٹیل سے اس نے فوج کی تعریفیں بھی کی اور سب کچھ کیا, لیکن یہ اس نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کی سازش کا وہ حصہ ہے. تو فرح حبیب وہ کہہ رہے میں تو 9 مئی کو سویا ہوا تھا, میں گھر پہ تھا, میں باہر نکلا ہی نہیں. چلے ان کی یہ بات مانی بھی جا سکتی ہے, نہیں بھی مانی جا سکتی ہے. ان کی یہ بھی بات مانی جا سکتی ہے کہ پچھلے 20 دنوں سے وہ کسی کی حراست میں نہیں تھے, وہ خود ہی سوچ رہے تھے. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ طے ہے کہ وہ ان کو بتایا گیا, سمجھایا گیا. یہ یعنی وہ جو بریف کسی زمانے میں کیا گیا تھا, اب ڈی بریف کیا جا رہا ہے, جیسے عمران ریاض کو کیا گیا اور جیسے اور لوگوں کو کیا گیا. تو یہ جب لوگوں کو آئینہ دکھایا جاتا ہے نا, تبھی لوگوں کی شکل اس میں نظر آتی ہے. تو آئینہ دکھایا گیا. اب یہ ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے. شیر رشید کے بارے میں آج 2 لوگ دعویٰ کر چکے ہیں. شہباز گل جو ہے وہ کل سے بجا رہا ہے ڈفلی کے شیر رشید کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے خان پر الزام لگائے گا, اور وہ کہے گا جی میں نے تو خان کو منع کیا تھا, خان بعد نہیں آیا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. کافی ڈیٹیل میں اس نے ویلاگ کیا ہے کہ شیر رشید بھی انٹرویو لے کر آ رہا ہے. تو وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو لوگ باقی ہیں نا, جو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, اب جو پاکستان کے اندر ہیں, وہ چونکہ اپنے جھوٹ کو سچ مان کے چل رہے ہیں. جو اصل پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ وہ اپنے جھوٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب جو سائفر کیس والا معاملہ ہے, یہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سائفر سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن خان صاحب کے گلے پڑ گیا نا. خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولے کہ ایک سازش تھی میرے خلاف, یہ مجھے ہٹانے کے لیے کی تھی, یہ باجوہ کے نام آیا تھا, یہ سارے جھوٹ تھے. تو آج پھر ان کے جھوٹ کو لوگوں نے سچ مان کے انہی کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے کہ بھائی آؤ, تم ہی کہتے تھے نا کہ یہ سازش ہے. حالانکہ وہ سازش نہیں تھی, وہ ایک انٹرونشن تھی, مداخلت تھی. اس پہ بڑے ملکوں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیمارش بھیج دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کریں. خان نے تو اس کو باقاعدہ حکومت گرانے کی سازش قرار دیا اور امریکہ سے تعلقات خراب کرا دیے. اور پھر اس کے نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں معاشی بحران میں گرفتار ہونا پڑا, آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑنے پڑے, اور کس طرح جو پچھلی حکومت جو ہے, جو کہ ایک کامیاب لوگوں کی حکومت تھی, وہ بھی 14-15 ماہ حکومت کر کے گئے تو وہ بھی بیچارے بے عزت ہو کے گئے. حالانکہ ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا, بحران سے بچایا, سب کچھ کیا, لیکن وہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ لوگ کریں تو کیا کریں. ہاں سب حالات ہی ایسے پیدا کر گئے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آتی تو وہ یہ سنبھال نہیں سکتی تھی سوائے وہ ڈنڈے کے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں جی فاروق حبیب پر تشدد کیا گیا, انہیں اغوا کیا گیا, انہیں فتح کیا گیا, یا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے طریقے استحکام پاکستان کو پیارے ہو گئے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ فاروق حبیب پر اتنا تشدد ہوا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ مارا گیا ہے, وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں, کیونکہ فاروق حبیب نے سب سے اپنا قطع تعلق کیا ہوا تھا. اب جو لوگ فاروق حبیب, عثمان ڈار, صداقت عباسی اسی پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا, ان پہ دباؤ ڈالا گیا پارٹی چھوڑنے کے لیے, تو یہ جو باقی لوگ جیل میں بند ہیں ان کے اوپر کیا کوئی دباؤ نہیں ہے؟ ان کو اگر کسی نے فاروق حبیب سے پارٹی چھڑوانی ہے, صداقت عباسی سے چھڑوانی ہے, تو پھر یہ جو محمود رشید ہے, پرویز الہی ہے, یا یہ جو بیگم یاسمین راشد ہے, کیا یہ ان جوان لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ زیادہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ فاروق حبیب جو ہے یہ لاجیکل یوتھی ہے, اور اب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اشتہاری ہے,
اسی تو کئی مقدمات میں اشتہاری ہے، پولیس کو چاہیے کہ انہیں گرفتار کرے. اور یہ کیسے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ تو پولیس کو وانٹڈ ہے. تو فاروق نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ذکر کیا کہ ان کو اس پورے عمل میں، یعنی 9 مئی کے بعد جو انہوں نے روپوشی کا عرصہ گزارا یا پچھلے 20 دنوں میں انہوں نے اپنے گھر والوں سے کوئی کنیکشن نہیں رکھا، اس کے دوران انہوں نے ان کو کچھ لوگوں نے ہیلپ کی، جن میں روحانی طاقتیں بھی شامل تھیں، روحانی لوگ بھی شامل تھے. تو اب اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ جب سجے کبھی ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے نامعلوم افراد لیے گئے، تو کبھی محکمہ زراعت کے لوگ، کبھی خلائی مخلوق، کبھی نامعلوم افراد. اور اب لگتا ہے کہ یہ ساری اصطلاحیں ناکام ہو گئی ہے. بالآخر جو ہے وہ روحانیت کام آ رہی ہے، اور روحانی لوگ ہی انہیں سمجھا بجھا کر اس طرح مائل کر رہے ہیں. شیر رشید کے حوالے سے بھی میرے پاس خبر یہ ہے کہ وہ بھی پچھلے دنوں ایک روحانی شخصیت کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان سے یہ ریکویسٹیں کر رہے تھے کہ میری فوج نے صلح کرا دیو. اب اسی روحانی شخصیت نے انہیں قائل کیا یا مائل کیا کہ ان کا انٹرویو بھی آ گیا ہے. فاروق حبیب تو اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی روحانی شخصیات نے جو ہے مدد کی ہے. یہ کل کہانی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. ویسے میں نے ایک اور موضوع کے اوپر آپ سے ہم بات کرنی ہے، اگلے ولاگ میں کر لیں گے. یہ اچانک فاروق حبیب والا معاملہ آ گیا تو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ کس طرح جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بائے بائے کہہ دیا ہے. اگلی قسط جو آ رہی ہے وہ شیر رشید کی آ رہی ہے. اب مراد سعید کے حوالے سے بھی آپ کو اطلاع دے دیں کہ کل جو مراد سعید کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا، اس کے گھر سے اس کی گاڑی برآمد ہوئی تھی، سسرال میں چھاپا مارا گیا تھا، تو اس گاڑی میں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، تو ان کے اوپر ناجائز اسلحے کا ایک مقدمہ بھی بن گیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنما کر لوں گا. بہت خیال رکھیے. تو جس طرح آج فاروق حبیب نے خان صاحب کے کپڑے اتارے ہیں، شاید ہی کسی نے اتارے ہو. فیاض الحسن چوہان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے تھے، لیکن چونکہ فیاض الحسن چوہان کی کریڈیبلٹی پہلے کویشچن مارک تھی تو اس لیے ان کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کیا گیا. آج جب فاروق حبیب یہ باتیں کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق حبیب اتنا کہہ دیتے کہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں. یہ اتنے زیادہ لمبے چوڑے بیان کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے تو یعنی خان صاحب کی پوری منجی ٹھوک دی ہے.